پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جو یہ تینوں بڑے پارٹیاں ہیں جو ایوانوں میں موجود ہے، گزشتہ 2 سالوں میں انہوں نے آپس میں جو اختلاف کیا، جو آپس میں گالم گلوچ کی، جو دستبہ گریبان رہے، وہ عوام کے لیے نہیں، کسی پالیسی پر ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ نہ کشمیر پالیسی پر اختلاف ہے، نہ سودی نظام کے خاتمے پر، نہ غریب عوام کو ریلیف دینے پر، نہ تعلیمی پالیسی پر، نہ زرعی پالیسی پر، نہ صنعتی پالیسی پر، نہ ورلڈ بینک اور IMF اور بین الاقوامی اداروں کی غلامی کی پالیسی پر کوئی اختلاف ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہے وہ ایک ہی نقطے پر ہے کہ ہم اقتدار میں کیوں نہیں ہیں، اور ان لوگوں نے پاکستان کے 800 دنوں کو ضائع کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آج PTI کی موجودہ حکومت کی کارکردگی پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں۔ کسی بھی ایک شعبے میں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، مسلسل قوم کو مایوسی حکومت کرتے رہی، اور 2018 سے قبل ہمارے ملک کی معیشت کی جو سچویشن اور صورتحال تھی اس کو بھی تباہ کیا۔ قومی شرعی نمو، شرعی ترقی 5.7 اور اب وہ مائنس میں ہے۔ درآمدات اور برآمدات کا توازن بگڑ چکا ہے۔ خود ان کا اپنا اعتراف ہے کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، 35 لاکھ سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی کرنسی کاغذ کا ایک ٹکڑا بن گیا ہے۔ کسان رو رہا ہے، کاشتکار اپنی حقوق کے لیے لاہور کی طرف آتے ہیں تو اپنی ساتھی کا لاش اپنے کندھوں پر رکھ کر واپس گھروں کو رخصت کرتے ہیں۔ ہر دفتر میں ایک لوٹ مار ہے، کرپشن میں اضافہ ہوا، گلیاں اور کوچے جس میں کرائمز میں اضافہ ہوا، سڑکیں اور موٹر وے تک اب محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان کا سبز پاسپورٹ جو کبھی عزت کی علامت تھی، اب دنیا میں 70واں نمبر پہ آیا ہے۔ ہم سے صرف 7 پاسپورٹ ایسے ہیں جو درجے میں ہم سے کم ہیں۔ پاکستان ایک تماشا بن گیا ہے، اور آج بھی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو یہی کہ مجھے فوری طور پر IMF کی طرف جانا چاہیے تھا۔ یعنی جس IMF کی طرف جانا انہوں نے خود ہی وعدہ کیا تھا، اعلانات کیے تھے کہ یہ خودکشی ہے، اب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں اس کے در پر جھکنے میں اور اس کے در پر حاضری دینے میں، سجدہ ریز ہونے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہوئی، جس پر وہ اب افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور اب قوم کو ڈراتے ہیں کہ پاکستان کو خطرہ ہے اور انڈیا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں جماعت اسلامی نے مناسب سمجھا کہ ہم عوام کی رہنمائی بھی کریں، عوام کو منظم کریں، عوام کی ترجمانی بھی کریں، اور عوام کی حقوق کے لیے ایوانوں میں بھی اور چوک اور چوراہوں میں بھی آواز اٹھا لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک عوامی چارٹر دینے کا فیصلہ کیا، جس کے خاطر ہم نرم اور گرم تحریک بھی چلائیں گے، اور کراچی سے لے کر چترال تک عوام کے پاس بھی جائیں گے۔ ہم عوام کے ساتھ ڈائلاگ اور عوام کو منظم کر کے ان کو یکسو کریں گے کہ اس ملک میں جو حقیقی تبدیلی ہے وہ جماعت اسلامی ہی لا سکتی ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایوانوں میں موجود ایک مزدور کی نمائندگی کے لیے کارخانہ دار ہے، ایک غریب کے نمائندگی کے لیے کروڑ پتی اور ارب پتی بیٹھے ہیں، ایک کاشتکار کی نمائندگی کے لیے جاگیردار ہے،
اور آج فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے ایک مزدور کی نمائندگی کے لیے ایوانوں میں شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم ایک قومی عوامی چارٹر دے کر اس کے خاطر ہم جدوجہد کریں گے، ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے، اور انشاءاللہ ہماری قوم میں جو بیدار لوگ ہیں، باضمیر لوگ ہیں، کلین لوگ ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑی عوامی تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ ہمارا جو 11 نکاتی قومی عوامی چارٹر ہے، اس کا پہلا نقطہ یہی ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا علاج پاکستان میں اسلام کی حکمرانی ہے، جاگیرداروں کی حکمرانی نہیں، اس کو ہم نے بار بار دیکھا، کرپٹ سرمایہ داروں کی حکمرانی نہیں، بار بار عوام نے دیکھا، جرنیلوں کی حکمرانی نہیں، عوام نے بار بار دیکھا ہے۔ اس ملک میں اگر 73 سالوں میں ایک دن بھی عوام کو کوئی حکمرانی نصیب نہیں ہوئی ہے، اس ملک میں اسلامی نظام کی حکمرانی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد اسلام پاکستان کے آئین کے روشنی میں قرآن اور سنت کا جو نظام ہے وہ نافذ کیا جائے، اسلامی قانون نافذ کرنا اور اسلامی نظام نافذ کرنا ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کی منزل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں، اور جو بچے ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اس وقت موجود ہے، تعلیم کو اتنا مہنگا کیا گیا ہے کہ عام آدمی اب اپنے بچے کو کسی کالج اور اچھے یونیورسٹی میں داخل نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو مفت تعلیم مہیا کرنا یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ آئین کی روشنی میں جو حکومت یہ کام نہیں کر سکتی، ان کو حکومت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے غریب عوام کو علاج کی سہولیات میسر ہو، اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مہیا کی جائے، اور اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ڈگری ہاتھوں میں لیے ہمارے نوجوان عالیشان کوٹیوں اور لوگوں کے بنگلوں کی طواف کرتے رہے، اور بالآخر مایوس ہو کر گھروں کو واپس جاتے ہیں اور اپنے والدین پر بوجھ بنتے ہیں۔ حالانکہ یہی والدین ہیں جنہوں نے اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے زیورات فروخت کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلایا ہے، لیکن آج وہ ڈگری کے باوجود بھی روزگار سے محروم ہیں۔ ہم موجودہ قیامت خیز اور تباہ کن مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آٹا 25%، چینی 50%، گھی 30%، پیٹرول گیس 40%، اور بجلی کی قیمت میں 35% کمی کی جائے۔ اس لیے کہ اس وقت لاہور میں آٹا 78 روپے فی کلو ملتا ہے۔ پاکستان اگر ایک زرعی ملک ہے تو پھر یہاں آٹا کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس حکومت کے آنے سے قبل 4 روپیہ فی روٹی ملتی تھی، اب 15 روپیہ فی روٹی ملتا ہے، وہ بھی ایسی روٹی جس کا کوالٹی اور آٹے کا معیار بہت خراب ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو سب کے لیے اور احتساب ہو سب کا۔ اس وقت انصاف تو خیر خود ججز مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے انصاف دلایا جائے، ججز کو بھی انصاف نہیں ملتا ہے۔ ہماری عدالتوں میں انصاف کے لیے جو دروازے مقرر ہے، تو انصاف کے دروازے بھی سونے کے چابی سے کھلتے ہیں۔ انصاف حاصل کرنا ناممکن ہے۔ جماعت اسلامی
ایک حقیقی عادلانہ نظام چاہتی ہے اس ملک میں، اور ہم سب کا احتساب چاہتے ہیں، اور احتساب کے اداروں کو سیاست کے لیے استعمال کرنا، سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کرنا، لوگوں کی زبان کو اور صحافی کے قلم کو، اینکر کی زبان کو بند کرنے کے لیے استعمال کرنا، یہ ڈکٹیٹر و امریت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے عوام کے لیے انصاف چاہتے ہیں اور سب کا بے لاگ احتساب چاہتے ہیں۔ ہمارا 5واں مطالبہ یہی ہے کہ پاکستان میں سول بالادستی قائم ہو۔ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے اداروں کو بھی متنازع بنایا، اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے رہنما نے بھی اور جناب وزیر اعظم نے ایک ہی بات کی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے بڑا رول ادا کیا ہے، دونوں نے اعتراف کیا ہے۔ میں نے تو سینٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ ایک کمیشن فار ٹروتھ قائم کیا جائے تاکہ حقائق کو معلوم کر کے عوام کے سامنے اصل سچویشن رکھا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہادر فوج، جن کو ایک بہت بڑے دشمن کا سامنا ہے، 8 گنا بڑا دشمن ہے ہندوستان کی صورت میں، جنہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا ہے، جس کے 9 لاکھ فوجی مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے، جنہوں نے ہمارے 1 کروڑ مسلمانوں کے لیے جینا حرام کر دیا ہے، ان کا مقابلہ کرے اور پاکستان میں سول بالادستی قائم ہو۔ سول بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے، دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ عدلیہ کا کام انصاف مہیا کرنا ہے، مقننہ کا کام قانون سازی اور ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کا کام جغرافیہ کو، ملک کی جغرافیہ کو، سرحدوں کو اور ملک کو محفوظ بنانا ہے۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ملک میں اس اسٹیٹس کو کا خاتمہ ہو، تمام ادارے آئین کے پابند ہو اور قانون کی بالادستی ہو۔ محترم بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی نظام کے بہتری کے لیے ملک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو، اور سیاسی نظام کے بہتری کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ انتخابی نظام پر عوام کا اعتماد بحال ہو، عوام کی رائے کو تسلیم کیا جائے۔ اور میں اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پی ٹی آئی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست دانوں کی آپس کی لڑائی کے نتیجے میں موت سیاست کی واقع ہو جاتی ہے، جمہوریت کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خوشحال پاکستان، مستحکم پاکستان چاہتے ہیں، جمہوری پاکستان چاہتے ہیں، تو ایک شفاف الیکشن کے لیے آپس میں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ آج بھی مریم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ یہ خود اسٹیبلشمنٹ کو اپنی سیاست میں دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جو ان کے والد صاحب کا بیانیہ تھا، ان کا یہ بیان خود اس کے نفی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی قوتیں آپس میں ڈائیلاگ کر لے کہ اگر 2 مہینے بعد الیکشن ہونا ہے، 6 مہینے بعد الیکشن میں جانا ہے، 1 سال بعد الیکشن میں جانا ہے، تو کیا اسی ارینجمنٹ کے تحت، اسی نظام کے تحت الیکشن ہو، تو پھر اس پر کون اعتماد کرے گا؟ اور ہر الیکشن کے بعد کوئی روتا ہے اور کوئی جشن مناتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی نظام کے بہتری کے لیے ایک شفاف الیکشن کا انعقاد
الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانا، اس کو مالی اور افرادی لحاظ سے خود کفیل بنانا، یہ ہماری جمہوری استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا ساتواں مطالبہ یہی ہے کہ میڈیا آزاد ہو۔ ایک جمہوری ملک میں اس وقت میڈیا پر جو قطعانے ہیں، جو پابندیاں ہیں، وہ شرمناک ہے۔ تقریباً 200 دنوں سے انہوں نے میر شکیل الرحمان کو بند رکھا تھا، اور اس پر کوئی جرم 200 دنوں میں ثابت نہیں کر سکے۔ بے شمار اینکرز جو ناپسند تھے ان کو اداروں سے نکلوایا گیا، اور مسلسل میڈیا پرسنز انڈر پریشر ہے۔ ہزاروں میڈیا سے وابستہ کارکنان بے روزگار کیے گئے۔ جمہوری ملک میں یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا اس وقت اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں جب اس کو پوری طرح تحفظ مہیا کی جائے۔ گزشتہ دنوں میں ایک اخبار کے مالک نے مجھے بتایا کہ میرے ماہانہ آمدنی امیر العظیم صاحب بھی ساتھ تھے، 90 لاکھ روپے تھا، اب 9 لاکھ روپے ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہی نے تو بڑی سرخی پاؤڈر لگا کر اس پارٹی کو اوپر لانے میں اپنا کام تو کیا تھا نا جی۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آزاد میڈیا پاکستان کی ضرورت ہے۔ ہمارا 8واں نقطہ یہی ہے کہ کشمیر کی آزادی پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، اور موجودہ حکومت میں مقبوضہ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا اور بغیر جنگ کے ہم ہار گئے۔ 5 لاکھ لوگوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، لیکن ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی سوائے ایک تقریر کی، اور جو اعلان کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا۔ کشمیر کا سفیر گزشتہ 800 دنوں سے خاموش ہے، اور آج کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اور آج انڈیا نے جو نیا نقشہ جاری کیا ہے اس میں آپ کا میرپور بھی شامل ہے، اس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے، عوامی مطالبہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے حکومت ایک ایکشن پلان دے دے، ایک قومی ایکشن پلان ترتیب دے۔ ہم ایک آزاد باوقار اور خود مختار خالج پالیسی چاہتے ہیں۔ امریکی مفادات کے تابع پالیسی ہمیں منظور نہیں ہے۔ قرضوں اور ورلڈ اور بینک اور IMF کے ڈکٹیشن پر بنی ہوئی پالیسی ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم صوبائی خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے جس طرح سندھ کے جزیروں پر قبضہ کرنے، بلوچستان کی جزیروں پر قبضہ کرنے، 18ویں آئینی ترمیم کو متنازع بنانے اور پاک چین اقتصادی راہداری میں تمام صوبوں کو یکساں فوائد دینے میں حکومت نے جس طرح مس ہینڈلنگ کی ہے، یہ قابل افسوس ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حقوق اور خود مختاری کو یقینی بنایا جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا کسی پریشر میں آ کر ہم سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے بھی پاکستان کے شہریوں کے ساتھ وہی کچھ کیا جو گزشتہ حکومتوں میں جاری تھا، اور آج بھی لوگوں کو رات کے اندھیروں میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ مسنگ پرسن کا مسئلہ اسی طرح جو کہ تو موجود ہے۔ کوئٹہ کے جلسے میں PDM کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا مسنگ پرسن، لیکن قوم تو یہی پوچھتی ہے کہ آپ لوگوں کے زمانوں میں بھی وہی کچھ ہوتا رہا۔ بلوچستان میں ہزاروں لوگ، خیبر پختونخوا میں ہزاروں لوگ، پنجاب میں ہزاروں لوگ،
اور خود سندھ اور کراچی میں ہزارہ لوگ اب بھی اسی طرح مسنگ پرسنز کی صورت میں ہیں، ان کے بچے ان کے انتظار میں ہیں، ان کے والدین ان کے انتظار میں ہیں۔ لہذا میرا مطالبہ یہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اٹھائے گئے رات کے اندھیروں میں، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، اور کوئی جرم ہے ان کا تو عدالت میں ثابت کیا جائے، لیکن جو جنگل کا نظام ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے بالادستی ہو، آئین کے بالادستی ہو، کوئی آدمی قانون سے بالاتر نہیں ہے، وہ بازار کا چوکیدار ہو یا کوئی صدر مملکت ہو۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا عوامی چارٹر ہے، اس کے لیے ہم جدوجہد بھی کریں گے، اور یہ عوام کے لیے ہے، اور عوام کی جدوجہد اور معاونت اور تعاون سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے حصول کے لیے تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اسی حوالے سے امیر العظیم صاحب نے بات کی کہ ہم نے جلسے بھی ترتیب دیے ہیں۔ بڑا جلسہ، پہلا جلسہ ہم نے آغاز کیا تھا باجوڑ سے، دوسرا جلسہ اور بہت بڑا جلسہ بنیر میں ہوا، 15 تاریخ کو بہت بڑا جلسہ، تاریخی جلسہ ضلع دیر بالا میں ہوگا، 22 تاریخ کو بہت بڑا جلسہ عظیم شان جلسہ گراسی گراؤنڈ سوات میں ہوگا، 29 تاریخ کو بہت بڑا جلسہ تاریخی جلسہ دیر پائین میں ہوگا، اور اس طرح پھر ہم نے پنجاب کی طرف آئیں گے، سندھ کی طرف جائیں گے، کراچی سے لے کر 22 کروڑ عوام کو انشاءاللہ منظم کریں گے۔ اور میں عوام کی طرف سے آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس دن سے ڈرو جس دن میں جھونپڑیوں کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ، جھونپڑیوں کے لوگ، پنڈ کے لوگ، گوٹھوں کے لوگ تمہارے بنگلوں کا رخ کریں گے، تمہاری کوٹھیوں کا رخ کریں گے، اور عوام کے ہاتھ تمہارا گریبان میں اس لمحے سے آنے سے پہلے جتنی قیمتوں میں اضافہ کیا یہ واپس لے لو، جو ظلم کیا ہے اس کو بند کر لو، اور یہ عوامی چارٹر ہے، ایک ایک نقطے پر عمل کر کے ہمیں دکھاؤ، ورنہ پھر آپ نے نہیں کہنا کہ ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا۔ بہت شکریہ۔